کہ ادھر تم اور ادھر ہم، تو کیا واقعی ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارا یہ پاکستان ہے اس میں وہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ جو بنگال تھا ہمارا وہ ہم سے تنگ تھا، صرف ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا؟ یا اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کا آپ نے ذکر کیا، ایوب خان کا زمانہ جب ذوالفقار علی بھٹو ہمارے وزیر خارجہ تھے، بڑے قریب سے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا، بعد ازاں آپ اس جماعت میں بھی رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بتائیے گا، کیسے آدمی تھے، کیسے سیاستدان تھے، اور بینگ اے پرسن ذوالفقار علی بھٹو کیسے تھے؟ اس میں مودی صاحب میں نے آپ نے درست کہا کہ میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا بھی، پھر ان کی پارٹی میں بھی رہا، پھر جوائن بھی کیا، پھر کراچی جا کر میں نے جوائن کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ، اور وہ بنیادی طور پر وہ بھی وکیل تھے۔ بھٹو صاحب وکیل کے ساتھ ساتھ چونکہ پالیٹکس میں جب وہ آئے اور فرسٹ منسٹری انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وزارت ریلوے جی کا آفس انہوں نے سنبھالا۔ اس میں رہے، اور پھر بعد میں لیٹر آن فارن منسٹر کے طور پر بھی ہونا۔ ایک دو باتیں میں جو انہوں نے دیکھی ہیں، ہی واز جینیس، یعنی یہ آج کل کے سیاستدانوں کی طرح کند ذہن نہیں تھے، مطلب ٹھیک، ہی واز جینیس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی کہوں تو میں غلطی پہ نہیں ہوں گا کہ ہی واز آنیسٹ پولیٹیشین۔ ٹھیک، اچھا، آنیسٹی اور وہ ان کے جینیس ہونے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا کریڈٹ چونکہ پھر 1971 کی وار کا ہے، اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، جو قیدیوں کی رہائی کے معاملات ہوئے، تو ذوالفقار علی بھٹو کا ایرا جو ہے وہ اگرچہ سیاست میں پیریڈ کم ہے لیکن باتیں بہت زیادہ ہیں جن کو آپ کارہائے نمایاں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ہم آج بھی سنتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب ہے کہ ادھر تم اور ادھر ہم، تو کیا واقعی ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارا یہ پاکستان ہے اس میں وہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ جو بنگال تھا ہمارا وہ ہم سے تنگ تھا، صرف ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، یا پھر اس میں کوئی اور بھی لوگ شامل تھے؟ اس میں سردار صاحب جہاں تک ایسٹ پاکستان کا جو ویسٹ پاکستان کے بارے میں، ویسٹ پاکستان کی بیوروکریسی کے بارے میں، ویسٹ پاکستان کے سیاسی کلب کے بارے میں، وہ ایسٹ پاکستان وہ اتنا خوش یا مطمئن نہیں تھا۔ ہمارا بہت بڑا بازو تھا وہ۔ آپ نے 71 کی بات کی، میں ان کی پارٹی میں تھا، جناب بھٹو صاحب کی پارٹی میں، تو ہم یہاں پر تنظیمیں ہماری بڑی اچھی طریقے سے ایمرج ہو رہی تھی، پاکستان پیپل پارٹی، اور میں بلکہ سیکرٹری جنرل تھا پنڈی اسلام آباد کا۔ جی، تو بھٹو صاحب کراچی سے آئے اور وہ جا رہے تھے پشاور، اور آپ ان کی گاڑی میں موجود تھے؟ وہ میری بلکہ گاڑی سی تھی ایک بول کر، تو اس میں انہوں نے پوچھا مجھے، میں نے جب انہیں کہا، میں نے کہا جی یہاں پر کل پرسوں ایک کلیش ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، تو جماعت اسلامی والوں نے کوئی زد و کوب کیا ہے ہمارے ورکرز کو، کچھ زخمی تھا، ہمارا ایک بڑا امپارٹنٹ خواجہ رؤوف صاحب نام تھا، وہ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ دن ہاسپٹل، اگر آپ سر برا نہ بنائیں تو اگر اس نے کہا نو بتائیں مجھے کہ کتنی دور ہے، کہاں ہے، یہ ہے وہ، میرے پاس 2 گھنٹے ہیں صرف، کیونکہ میں نے کہا جی 2 گھنٹے میں ہم آ جائیں گے، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم سیدھے چلے گئے ہاسپٹل، یہ جو وہ راجہ بازار کے چوک پہ، جی، سول ہاسپٹل۔ اس میں نے کی وہاں گئے، ان کی بیمار پرسی بھی کی، اور تو واپسی پہ جب آ رہے تھے تو میں نے
سوال بطور طالب علم کا، میں طالب علم تھا، ویسے بھی طالب علم تھا اور سیاست کا بھی طالب علم تھا، تو میں نے ان سے 2 سوال کیے. ایک تو اس وقت اتحاد کی باتیں چل رہی تھی مولانا باشانی صاحب کے ساتھ جی جی اور دیگر جماعتیں جو تو میں نے کہا سر ایسٹ پاکستان میں ہماری جماعت کی کیا صورتحال ہے. اچھا. تو انہوں نے فوری طور پر جواب دیا جو آج میں اس لمحے کو اور اس جواب کو میں دیکھتا ہوں تو اس کو پھر میں الگ اس کو ویژوائز کرتا ہوں. تو انہوں نے فوری طور پر جو کہا forget it. oh yes, forget it. آپ ادھر توجہ دیں اور یہ اتحاد کی طرف صرف نہیں، آپ اپنی پارٹی کی طرف توجہ دیں. اور یہ